بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مد لازم کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ جان لیجئے کہ مد لازم کا سبب کیا ہے، یہ کہاں پہ آتی ہے۔ تو مد اصلی کے بعد اگر سکون آ جائے، سکون سے مراد دو علامتیں ہوتی ہیں، ایک جزم اور دوسرا شد، جسے تشدید بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی علامت آ جائے گی تو مد لازم بنے گی۔ مد لازم جو ہے، اس کے لیے سبب میں نے آپ کو بتا دیا کہ حروف مدہ یعنی مد اصلی کے بعد اگر سکون آ جائے، سکون سے مراد دو چیزیں، جزم یا شد، تو مد لازم بنے گی۔ اب اس کے لیے مثال دیکھیے، اب یہاں پر یہ مد اصلی ہے، آگے لام ہے، لیکن لام کے اوپر چونکہ شد ہے اس لیے یہاں پر مد لازم بن گئی۔ یہاں پر ایک اور بات بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ مد لازم میں دعا کے بعد ہم جب لام کو ملائیں گے تو بعض لوگ اس کو دعا کو الگ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور آگے لام کو الگ کر دیتے ہیں، ملاتے نہیں ہیں، اور بعض ال کر کے ملاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ یعنی بعض یوں کرتے ہیں ضالن، تو یہ بھی غلط ہے، وہ تو ملا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور بعض یوں کرتے ہیں ضال، یہ ال بھی غلط ہے۔ تو دعا کو اونچا کر کے تو یوں سمجھے کہ اوپر سے یوں لام کے ساتھ اس کو یہ ہم نے ملانا ہے، یہ دعا ہے اور ادھر لام ہے تو یوں اس کو ملانا ہے، اور اس کے لیے یہ آواز جو ہے یہ ملانے والی ہوگی۔ اب پھر توجہ سے سنیے، ضالن، تو یہ اس کو ملانا ہے۔ دوسری مثال دابہ، تو یہاں پر مد لازم بنی ہے کیونکہ مد اصلی کے بعد سکون ہے یعنی شد ہے۔ اب ایک اور مثال اس کی سمجھ لیجئے، الذکرین، آ مد اصلی ہے، آگے زال ہے، زال کے اوپر شد ہے تو یہ مد لازم بن گئی۔ جانن، جا مد اصلی، آگے نون شد والا تو یہاں پر مد لازم بن گئی۔ مدہامتان، ہا مد اصلی، آگے میم شد والا، تو اس لیے شد جسے سکون بھی کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر مد لازم بن گئی۔ یہ تو ساری مثالیں جو تھیں یہ تھیں شد والی، اور اب جزم کی مثالیں، آنا، اور یہ مد اصلی ہے، آ اور آگے لام ہے ساکن جزم والا، تو یہ بن گئی مد لازم۔ اور مد لازم کی مقدار 3 الف ہے، یعنی 6 حرکات کے برابر ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے مد لازم کی مثالیں آج ہم پڑھ لی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔